کریں گے مولانا شبیر عالم صاحب قبلہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اگر یہ اصل بھائی مولانا اسلام بھائی صاحب کی کوشش کریں گے، سید صاحب علی سید صاحب، سید قاسم علی صاحب، محمد مسلم بھائی سید صاحب کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلم بھائی ہمارے عارف بھائی ہم کوشش کریں گے مفتی غلام رشید صاحب کو مفتی غلام رشید صاحب کو کوشش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد اسلام خان نوری صاحب اللہ کی ہمارے عرفان صاحب یہ ہے نعرہ تکبیر، للہ پردھان صاحب محمد اسلام صاحب ہمارے مفتی جعفر صاحب اللہ کی کوشش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اب آئیے ناطق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنانے کے آئیے ہمارے سیاض بھائی مفتی جعفر صاحب کو کوشش کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ نظم سے نثر کی طرف لے چلتے ہوئے خطابت کی دنیا میں آپ کو لے چل رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہے جتنے راہ کے پتھر میں ہٹ چکے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر میں ہٹ چکے ہوتے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ ہے جتنے راہ کے پتھر میں ہٹ چکے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بچ چکے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر میں ہٹ چکے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بچ چکے ہوتے، جو کتے بھوک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہو گئے تو بچ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہو گئے تو بچ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہو گئے تو بچ چکے ہوتے۔ بتائیے زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے حضرت اس شعر کے ساتھ مذاکرہ کروں گا کہ آ جائیے کہ تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں
نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، اور مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا میں بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے، دنیا میں بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ اب آئیے حضرت کا استقبال میں نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، قدم سرکار نے چلنے سے پہلے رکھا تھا، مگر اب تک ہیرا کے گھر کا فخر مہکتا ہے۔ مائک پر حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله برهان، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، غوث اعظم من سرو ساما سادتي قبلہ مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افراد کشتی ضعیفانی شکستان را کشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد گنگا محمد چشتی قادری عالم اعظم دمزہ شیخ احمد رضا قطب عالم حاضر باش جملہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آئیے کچھ عرض و معروض سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں ہدیہ درود سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی حبیبنا کریمنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، لائق صد مبارکباد ہے علی جناب ماسٹر معین الدین صاحب، علی جناب ظہیر بھائی، علی جناب چچا محمد عثمان خان صاحب، اور علی جناب چچا کلو خان صاحب،
اور ان کے وہ ساتھی جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں اپنی کاوشیں صرف کی، اور اس کے علاوہ اسٹیج پر روز علماء کرام و دیگر موجود سامعین سب کے سب لائق کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں جب دنیا اپنے لیڈر کا یوم جب دنیا اپنے محسن کی پیدائش یا اس کی وفات کا دن منائے تو وہ طرح طرح کے خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں، لیکن ہم اور آپ لائق مبارکباد ہے کہ ہم اس پوری کائنات کے محسن کا یوم منانے کے لیے یہاں آئے، لیکن ہم کوئی خرافات نہیں کر رہے بلکہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر کے دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں رکھا گیا، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی شروعات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرحمن کے قصیدہ نور سے کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں بھی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ۔ اور فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو مہر و ماہ پر، مہر کے معنی سورج، ماہ کے معنی چاند، فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور، یعنی جو چاند اور سورج کو روشنی والا کہا جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے در کی، کیا فرمایا؟ بھیک تیرے در کی استعارہ نور، اور فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، کیا فرمایا؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور۔ اب اس شعر کے اندر ایک بات غور کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں 2 مرتبہ لفظ توڑا استعمال کیا، کیا فرمایا؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور، پھر آگے فرمایا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور۔ تو آخر یہ دونوں توڑا کا معنی کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے مصرے میں لفظ توڑا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بورا، بورا جانتے ہیں نا جس میں سامان بھرا جاتا ہے، اور جو دوسرا توڑا ہے اس کے معنی ہیں کمی، کیا؟ پہلے توڑا میں معنی کیا ہے؟ بورا، تھیلا بڑا، اور دوسرے توڑا میں معنی کیا ہے؟ کمی۔ تو اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے در پر جب بھی کوئی نور مانگنے آیا ہے تو یا حبیب اللہ اسے آپ نے تھوڑا نہیں دیا ہے، بورا دیا۔ فرمایا جب بھی کوئی نور مانگنے آیا ہے
تو تھوڑا نہیں بلکہ بورا بھر بھر کے تو عزیزان محترم، آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں رکھی ہے۔ میلاد ہے کیا؟ پہلے یہ میلاد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعہ، آپ کی عظمت و شان کا بیان، آپ کے زندگی کے دیگر حالات کے بیان کرنے کا نام علماء نے میلاد دیا۔ میلاد کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جلسہ سیرت کرو میلاد نہ کرو، تو سیرت بیان کرنا بھی میلاد ہی ہے علماء کے نزدیک، ورنہ میلاد کا لفظی معنی ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش۔ لیکن علماء جو معنی مراد لیتے ہیں میلاد سے وہ کیا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہو، آقا کی شانوں کا بیان ہو، آقا کی زندگی کے دیگر حالات کا، یہ ہے میلاد۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہم یہ میلاد کی محفلیں رکھتے کی، اس بات کو جاننا ہے تو قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کے بنانے سے پہلے کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اے میرے فرشتوں میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ اچھا، علماء تفسیر یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذ قال کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کیا کہہ کر؟ اذ قال، تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اذ سے پہلے یا محمد پوشیدہ ہوتا، تو اب معنی کیا ہوگا کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، یہ بات یاد کرو۔ اب یہ بتائیں یاد کس بات کو کیا جائے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یاد کریں جب مادر علمی دارالعلوم علیمیہ جملہ شاہی کے صحن میں حضور محدث کبیر نے میرے سر پر دستار فضیلت لپیٹی تھی، تو آپ کہیں گے جناب کیسے یاد کریں، ہم وہاں تھے تھوڑی؟ کیا آپ کیا کہیں گے کہ ہم وہاں تھے نہیں تو یاد کیا ہے؟ تو معلوم ہوا یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے نظر سے گزر چکی، یاد اس چیز کو دلایا جاتا ہے جو پہلے آنکھوں کے سامنے ہو چکی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا میں آدم کو بنانے والا ہوں، معلوم ہوا مصطفیٰ اس وقت بھی موجود تھے جب آدم بنے نہ تھے، مولا فرشتوں سے گفتگو کرنا کیا؟ حضور اس وقت بھی تھے جب آدم کا ابھی ڈھانچہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی خالی بات چل رہی تھی فرشتوں میں آدم کو بنانے والے، تب بھی حضور کیا تھے؟ موجود تھے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں باطن میں میری اصل، ظاہر میں میرے پھول ہیں باطن میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر تو اللہ نے کیا فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اے حبیب یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بناتا ہوں۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور اے میرے فرشتوں، جب میں اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دوں نا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کو سب کے سب سجدہ کریں، سب کے سب اس کے لیے سجدہ کریں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے جب آدم کا پتلا بن گیا، آدم کو سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس۔ استكبر